السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاة علی خطی طریق الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاة علی خطی طریق الجنہ، کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، در حقیقت وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث کی تعلیم بالکل واضح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو کثرت سے نبی پر درود بھیجے گا، نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو درود چھوڑ دے، درود بھول جائے، گویا کہ اس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، کیونکہ درود کا پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر ایمان لانے کا اہم ترین تقاضا ہے۔ گویا حدیث میں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ایسے شخص کو شریعت نے بڑا بخیل قرار دیا ہے جو نبی پر درود نہ بھیجے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا، سب سے بڑا بخیل لوگوں میں وہ شخص ہے کہ میرا تذکرہ اس کے سامنے کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا اور نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پر کثرت سے درود بھیجیں۔ شریعت میں بڑی تاکید کی گئی ہے کہ نبی پر درود بھیجیں۔ صبح و شام کے اذکار کو دیکھیں، اس میں درود، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت درود، نماز میں درود، اذان کے بعد درود، دعا کریں تو اس میں درود۔ شریعت نے بڑی تاکید کی ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا یسر لسانہ للصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زبان پر نبی پر درود پڑھنا آسان بنا دیتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، یعنی اس کی زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے، اس پر درود پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لو صلی العبد علیہ بعدد انفاسہ لم یکن موفیا لحقہ، کہ اگر انسان اپنی زندگی بھر اپنی سانسوں کے برابر بھی نبی پر درود بھیجتا رہے پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پر درود کتنا بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو تاکید کی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ نبی پر درود ہم کیوں بھیجیں؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے، ہم نبی علیہ السلام کے حق میں درود بھیج کر کے، نبی علیہ السلام کے حق میں دعا کر کے ہم وہ احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں درود پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات بہت زیادہ ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں
قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوا، دین کی صحیح معرفت حاصل ہوئی، اللہ کو ہم نے پہچانا، قرآن کو ہم نے پہچانا، رسول کو پہچانا، یہ آپ کی وجہ سے، تو آپ کے احسانات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ ہم جنت کے راستے پر ہیں۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نبی پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ اگر ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ہم جنت کے راستے پر ہیں، جنت ہم کو ملے گی، اس درود کے راستے سے بھی ہم کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار کثرت سے درود و سلام نبی پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام علیکم۔